السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے جہاں ہوں گے آپ لوگ خوش باش ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور جناب، آج ایک بار پھر سے ہم لے کر آ گئے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ ناول وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 6، جس کو آپ سب کے لیے تحریر کیا ہے حوریہ ملک نے۔ تو جلدی سے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں ہونے جا رہا ہے کیا خاص۔ مگر اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ہم ایک ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی سے جا کے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر ناول آپ کو سب سے پہلے پڑھنے، سننے اور دیکھنے کو مل سکے۔ چلیں جناب، تو اب انتظار ختم کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ وہ عشق سراب سا، ریٹن بائی حوریہ ملک، ایپیسوڈ 6۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بے یقین لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ سر پہ پہنی کیپ کو نیچے کی جانب جھکاتے سلطان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ کون سی ثقیل اردو بول دی ہے میں نے، جس کا مطلب مجھے واضح کرنا ہے؟ اس کا طنزیہ لہجہ گونجا۔ اف، عورتوں کی طرح طنز مارتا ہے یہ شخص، اتنا بڑا گینگسٹر کیسے بن گیا؟ کینہ تو اس نگاہوں سے اس کا دلکش مگر مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ ویسے تمہارے اس خوبصورت و معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیسا چہرہ چھپا ہوگا۔ اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ جب خشک لہجے میں بولا تو وہ فوراً سنبھلی۔ ہم ملائیشیا کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے گفتگو کا رخ دوبارہ وہیں موڑا جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ کام ہے ادھر، اختصار سے کام لیتے ہوئے اس نے موڑ کاٹا۔ تو کام تمہیں ہے، تم جاؤ، مجھے کیوں ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو؟ تلخی سے کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بنا کھڑکی کی جانب رخ موڑتی اپنے اندر اٹھتے شدید غصے کے غبار کو دبانے لگی۔ سانس لینے کے لیے چند ثانیے بعد اس کی گمبھیر آواز گونجی تو روشانی کو بے ساختہ گاڑی میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے بلا ارادہ اپنی چادر کا سرا زور سے اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے گہری سانس بھری۔ باقی وجوہات ملائیشیا جا کے بتاؤں گا، ابھی جو کہا ہے ویسا کرو۔ اگلے ہی لمحے وہ خود پہ خول چڑھاتا سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس کے اندر کی خود سر لڑکی جاگ اٹھی۔ میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ۔ کیوں تم ہر وقت مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو، جیسے میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ تمہاری مرضی ہے تو کھا لیا، تمہاری مرضی ہے تو سو لیا، تمہاری مرضی ہے تو گھر سے نکلی، اور تو اور تمہاری مرضی ہو تو سانس لینی ہے۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ جانتے بوجھتے اس کی کنپٹی کی پھڑکتی رگ کو نظر انداز کرتی۔ اس پل اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا نقشہ بگاڑ دے، جو اس کی ساری پلاننگ پہ پانی پھیرنے کے چکروں میں تھا۔ اس کے خاموش ہونے پہ اس نے گاڑی کو ایک دم سے بریک لگائی تو فضا ٹائروں کی چرچراہٹ سے گونج اٹھی، جبکہ اس کے اس عمل پہ وہ سانسیں روکتی اسے دیکھنے لگی جو اب اپنا موبائل نکالتا کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں میڈم کے کالج ان کی چھٹیوں کی اطلاع دے کے ہمارے پاسپورٹس لے کے فارم ہاؤس پہنچو۔ آتش فشاں لہجے میں دوسری جانب پیغام دے کے اس نے کال بند کیے بغیر موبائل ڈیش بورڈ پہ پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کو اس صورت کے ساتھ واپس موڑا کہ خود کو سنبھالے بیٹھی روشانی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھٹکے سے اس کے مضبوط کندھے سے آ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اس کے؟ وہ اپنی حالت پہ دبے دبے لہجے میں چلاتی سیدھے ہو کے بیٹھی تو اس نے شرر بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور تیزی سے موڑ کاٹا۔ ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو گاڑی کہیں دے مار کے عاشقی کی نئی تاریخ رقم کر جاؤں گا۔ اس کے برفیلے
لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اس کا سارا وجود سن پڑ گیا، جبکہ سائیں سائیں کرتا ہوا دماغ آگے کا لاہے عمل طے کرتے ہوئے کالج میں بیٹھے اس شخص کے نیلے نینوں کو سوچے جا رہا تھا جس کے ساتھ شاید اس کی اب کبھی ملاقات نہ ہونے والی تھی۔ لیکن کون جانے، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ نادر کھوکھر اس وقت کالی دنیا کے مخصوص ٹھکانے پر موجود رابرٹ سے بولا، جس کا چہرہ اس کی بات سن کے تن سا گیا، جبکہ فراڈے اور ظفر کمال بھی اسے دیکھنے لگے۔ ایس کے اپنے مینشن سے کل رات کا غائب ہے۔ اس نے اپنی بات آگے بڑھائی، جسے سن کے رابرٹ جھنجھلا سا گیا۔ اس میں نئی بات کون سی ہے؟ اس کی مہینے میں 20 راتیں تو گھر سے باہر ہی گزرتی ہیں۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے بیئر کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جب اس کے اگلے الفاظ پہ اسے لگا کسی نے اس کی شہرک کو کاٹ ڈالا ہو۔ نئی بات یہ ہے کہ اس بار اس کے ساتھ تمہاری بیٹی بھی غائب ہے، جسے تم ای جے کے آنے سے پہلے اس کے چنگل سے چھڑوانا چاہتے ہو۔ اس کے بات مکمل کرنے پہ کمرے میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا، جبکہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں ڈولتے رابرٹ کا چہرہ مارے خوف کے سیاہ پڑنے لگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے ایسا کر سکتا ہے؟ اچانک صورتحال کی کشیدگی کا اندازہ لگاتے وہ بری طرح سے دھاڑتا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ منہ مانگے داموں خریدا ہے اس نے تمہاری بیٹی کو، اس لیے یہ بات تو تم بھول ہی جاؤ کہ وہ تمہیں اس کی بھنک بھی پڑنے دے گا۔ نادر کھوکھر، جو خود ایس کے الفاظ سے بری طرح گھائل ہوا زخمی شیر بنا ہوا تھا، وہ رابرٹ کو کچوکے لگاتا ہوا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگا تو مارے تیش کے اس نے اس کے گریبان کو دبوچا۔ بکواس بند کرو اپنی بلڈی باسٹرڈ! غیر مہذب الفاظ سے اسے نوازتے ہوئے وہ اس کا گریبان جھنجھوڑنے لگا، جب فراڈے اور ظفر کمال جلدی سے ان تک پہنچے۔ آپس میں منہ ماری کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا سوچو کہ ایس کے یا ای جے جیسے درندوں میں سے کم از کم ایک سے تو رہائی مل جائے، کیونکہ اگر یہ دونوں زندہ رہے تو تمہارے لیے اور ہمارے لیے فقط تباہی لائیں گے۔ یہ بات تو ازل سے چلی آ رہی تھی کہ ایسے لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ایس کے اور ای جے کے تلوے چاٹنے والے اس وقت اپنی جان بچانے کو ان کی جان لینے کی پلاننگ کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ ای جے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایس کے کی موت کی تیاری کرو کہ اگر ایس کے زندہ رہا اور کسی نے اس کی بیوی کو سوچنے کی کوشش بھی کی تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، لیکن اگر وہ مر گیا تو ای جے کو لڑکی دے کے اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ نادر کھوکھر، جو ایس کے سے ذاتی بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ متنفر اور منتقمانہ انداز میں گویا ہوا تو سب نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنی جگہوں پر بیٹھے اور لگے مکرو پلاننگ کرنے، جبکہ ان کی پلاننگ سے بے نیاز ایک شخص جہاز کی پرسکون سیٹ پہ بیٹھا دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ لیکچر لیتے ہوئے بار بار اس کی نگاہیں ایک مخصوص کرسی کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو آج خلاف توقع خالی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج ان نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن جھلک رہا تھا۔ خلاف عادت و مزاج لیکچر بے توجہی سے دینے کے بعد وہ آج 5 منٹ پہلے ہی کلاس سے باہر نکل گیا، لیکن کلاس سے کچھ دور جانے کے بعد وہ رکا اور کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹا۔ کلاس سے سارے اسٹوڈنٹ ایک جمگھٹے کی صورت میں باہر نکل رہے تھے، جبکہ اس کی بے چین نگاہیں ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور مطلوبہ چہرہ دکھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مس منیب، اس نے اپنے مخصوص انداز میں نگاہ کو پکارا جو اپنے دھیان میں آگے کو بڑھ رہی تھی۔ اس کی غیر متوقع پکار سن کے اس کی جانب پلٹی۔ جی سر! اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ رکتی وہ اس کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ مس خان کی چھٹی پر ہیں۔ تمہید تو اس نے پوری زندگی نہیں باندھی تھی، اس لیے اس کے متوجہ ہوتے بلا کسی رد و قط کے فوراً بولا تو نگاہ کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کے رنگ جھلملا اٹھے۔
لیکن اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات دیکھ کے سنبھلی۔ وہ شاید اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی ٹور پہ جا رہی ہیں۔ روشانی کے کیے گئے میسج کو یاد کرتی وہ پرسوچ انداز میں بولی، جبکہ لفظ ہسبینڈ پہ پھیکے پڑتے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز تھیں۔ اوکے۔ بنا مزید کوئی بات کیے وہ واپس مڑا تو نگاہ کی آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ دونوں پاگل ہیں۔ اس لا حاصل راہ کا مسافر بن رہے ہیں جس کی منزل سوائے موت و ذلت کے کچھ نہیں۔ پرتعصب انداز میں بڑبڑاتی وہ تیزی سے سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شارٹ فراک پہنے، وہ گلے میں چھوٹا سا اسٹالر لٹکائے، پاؤں میں بلیک ہیل والے بند شوز پہنے، اضطرابی حالت میں کمرے میں چکر لگاتی اس کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے صبح ہی صبح اس فارم ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جو گیم تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو نا سلطان خان، یہ تم پہ بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اس کے انتظار سے تھک ہار کے صوفے پہ بیٹھتی وہ متنفر انداز میں سوچنے لگی، اور یوں ہی سوچوں میں گم وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ اسے نیند میں کھوئے کچھ دیر گزری ہوگی جب اس کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر حاوی تھا کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہ سکی۔ جبکہ کمرے میں داخل ہوتے سلطان نے دروازہ بند کرتے ہوئے جب اسے دیکھا تو دلکش چہرے پہ ایک بھرپور مسکان پھیل گئی۔ جال بچھا کے بچنے کی کوششوں میں جت جاتی ہیں محترمہ۔ اس کے لاپرواہی سے صوفے پہ بکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو سینے میں مقید جذبات بہت سبک روی کے ساتھ منہ زور ہونے لگے۔ گلے میں لپیٹا گیا اسٹالر اب ڈھیلا ہو چکا تھا، جس کے سبب شفاف سراہی دار گردن نظر آتی آنکھوں کو خیرہ کیے جا رہی تھی۔ خوبصورت و ملائم گالوں پہ سایہ فگن خوبصورت پلکیں اس پل گہری چھاؤں کا سا سما پیش کر رہی تھیں، اور اس چھاؤں تلے وہ کچھ لمحے سکون تلاشنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنے بڑھتے قدموں کو روک نہ سکا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے حد قریب پہنچتا ہولے سے اس کے بے خبر وجود پہ جھکا۔ دایاں ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کندھے پہ گرے سنہری بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے لمبی سی سانس کھینچی تو دل فریب سی مہک سانسوں میں گھلتی چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ دشمنوں کی گولیاں تو نہیں، لیکن تم میری موت کا سبب ضرور بنو گی۔ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس پہ مزید جھکتا اپنے پیاسے لب اس کے گلابی گال پہ رکھ گیا، جبکہ اس کے سلگتے لمس پہ بری طرح کسمساتی وہ رخ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی کوشش کو قطعی ناکام بناتے ہوئے اس نے بالوں پہ گرفت دوبارہ قائم کی اور خود اب دوسرے گال پہ جھکا تو اب کی باری لمس اس قدر شدت لیے ہوئے تھا کہ مونچھوں کی چبھن پہ بے سدھ لیٹی روشانی کے ہونٹوں سے بے اختیار سسکی سی نکلی۔ سسکی بھرتے ہوئے اس نے نیند بھری آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کو اپنے بے تحاشا قریب دیکھ کے اس کا دل اچھل کے حلق میں آ لٹکا۔ بے حساب پیار آ رہا ہے آپ پہ، آپ آج مجھ سے جان بچا کے رکھیے گا۔ اس کی نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے بے باک لہجے میں ایک معنی خیز سی سرگوشی کی تو اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ آن سمٹا، جبکہ دل زوروں سے دھڑکتا اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا۔ اس نے اسے پرے ہٹانے کو کچھ کہنا چاہا جب اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے زور سے اپنی جانب کھینچا تو وہ بے ساختہ اوپر کو اٹھتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس نے اسے یوں ہی سینے سے لگائے اپنے پاؤں کو گھماتے ہوئے صوفے پہ جگہ سنبھالتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو وہ اس کی اس پھرتی پہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟
اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حصار بنائے وہ معصومیت سے بولا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی گچی مروڑ دے۔ وہ جو واقعی اس سے صبح سے غائب رہنے کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اسے جواب ہرگز نہیں ملے گا، اس لیے بنا کچھ بولے اس کی آغوش سے نکلنے کی کوشش کی۔ جتنی تگ و دو مجھ سے دور جانے کی کرتی ہو، اگر اتنی ہی محنت سے مجھے خود سے قریب کیا ہوتا تو آج ہمارے 2 بچے بھی ہوتے۔ بے شرم و بے باک لہجے میں بولتے ہوئے اس نے زور سے اس کے گال پہ کاٹا تو وہ اس کے انداز و الفاظ پہ جیسے کانپ اٹھی۔ تمہارے جیسے مجرم بھی اولاد کی تمنا رکھتے ہیں؟ عجیب۔ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ عجیب سے انداز میں بولی تو اس کی آنکھوں کا تاثر بہت سرعت سے بدلا، لیکن توقع کے برخلاف اس نے اسے بازوؤں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے بے حد نزدیک کیا اور اس کے بائیں کان کی جانب جھکا۔ جب مجھ جیسا مشہور زمانہ مجرم اپنی محبوبہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ حاصل کر کے اس کے جسم پہ اپنے نام کی مہر لگائے بغیر اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کی مہر لگا سکتا ہے تو پھر اولاد کی خواہش جاگنا تو فطری سا امر ہے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے اس کے سر کو ہولے سے پیچھے کو کھینچا اور اپنے سلگتے لب اس کی شفاف گردن پہ رکھتا اپنی دیوانگی و جنون خیزی کی داستان رقم کرتا چلا گیا، جبکہ اس کے اس جارحانہ لمس پہ وہ بری طرح سے کسمسائی۔ سلطان، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ جب اس کا لمس برداشت سے باہر ہونے لگا تو وہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہتی اسے روکنے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کی لرزتی کانپتی آواز سن کے وہ اپنے منہ زور جذبات پہ بمشکل قابو پاتے ہوئے ہلکا سا سیدھا ہوا تو نگاہ اس کی اپنی ہی جنون خیزی سے سرخ ہوتی گردن سے ٹکرائی تو دل ایک ترنگ میں دھڑک اٹھا، اور وہ ضبط کھوتا اب کی بار اس کے ہونٹوں پہ چھکتا اس کی سانسوں پہ تسلط جماتا اسے چکرانے پہ مجبور کر گیا۔ بائیں ہاتھ سے اس کے بازو کو تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پہ زور زور سے مکے مار رہی تھی، لیکن وہ یوں ہی اس کی سانسوں پہ قابض اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوششوں میں تھا۔ کچھ ثانیے کے پرفسون لمحات کے بعد وہ اس کی سانسوں کو رہائی بخشتا سیدھا ہوا جو گہری سانسیں بھرتی اس کے سینے سے ہی سر ٹکا گئی۔ کہا تھا نا کہ آج جان بچا کے رکھیے گا۔ معنی خیز سی سرگوشی پہ اس نے سلگ کے اس کی جانب دیکھا جو اس کی بکھری حالت کو بہت محظوظ کن انداز میں مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ تم بھی یاد رکھنا کہ میری ذات کے ساتھ اتنا مت کھیلو کہ تم میری پسٹل سے نکلی گولی سے ہی جان نہ بچا پاؤ۔ بے لچک لہجے میں بولتی وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے گرفت ہرگز ڈھیلی نہ کی۔ تم مجھے اپنی ذات میں الجھنے دو، وعدہ کرتا ہوں تمہارے پسٹل سے نکلنے والی گولی کو سینے پہ کھاؤں گا۔ چھا جانے والے انداز میں کہتا وہ ماحول اور احساسات کو اپنے ساتھ باندھنے کی کوششوں میں تھا، لیکن وہ بری طرح سے سر جھٹکتی دوبارہ سے آزادی کے لیے مچلی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی، جسے سن کے سلطان نے اس کے گرد گرفت ڈھیلی کی اور خود موبائل پہ آیا ہوا پیغام دیکھنے لگا، جبکہ وہ سرعت سے ڈریسنگ روم میں جا گھسی اور اپنی بکھری حالت سنوارنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ حیرت و بے یقینی سے سامنے موجود پرائیویٹ جیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بولی جو بہت مطمئن انداز میں بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ ہائی نیک اور بلیک لانگ کوٹ میں ملبوس، سیاہ شوز پہنے اپنے موبائل میں مصروف جیٹ کے اندر جانے کے لیے اسے اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے آگے نہ بڑھنے پر اس نے اسے متوجہ کیا جو اس کے کندھا ہلانے پہ بری طرح سے چونکی۔ اگر ہم نے اس پرائیویٹ جیٹ پہ جانا تھا تو پھر تم نے پاسپورٹس کا ارینج کیوں کیا اور سیٹس کیوں کنفرم کروائیں؟
وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ دلکشی سے ہنستا ہوا اس کی جانب مڑا اور اپنی سحر انگیز آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پر اسرار انداز میں گویا ہوا۔ اسے کہتے ہیں گیم سوائپ۔ اس کے الفاظ میں روشانی کو اپنا پورا وجود سرد ہوتا محسوس ہوا۔ جی تو میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایس کے اور روشانی کسی نئی چال کا شکار ہونے والے ہیں؟ کیا کرے گا ایس کے اب روشانی کے ساتھ ملائیشیا میں؟ اور ای جی کا کریکٹر کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو جڑا رہنا پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ بہت جلد اس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔